صورتحال یہ ہے کہ اس وقت وفاق میں پی ایم ایل این لیڈ جو کولیشن ہے اس کی حکومت، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت، کے پی میں، پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت. تو کیا یہ نظام ایسے چل سکتا ہے جو کھچڑی اس وقت پکی ہوئی ہے؟ کیا اس سے جو آگے وے آؤٹ ہے اس کو فگر آؤٹ کرنے کی صلاحیت ہے اس وقت سیاستدانوں کے پاس؟ کیونکہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیانات ایسے آ رہے ہیں جس سے کنفرنٹیشن بڑھے. یہ نیچے کون لائے گا درجہ حرارت؟ تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا؟ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہم آفر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شہباز صاحب اسمبلی تحلیل کریں، انتخابات کا اعلان کریں. یہ آنریبل ایگزٹ پی ٹی آئی ان کو دینا چاہتی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. شہباز شریف صاحب کو فی الفور اسمبلی تحلیل کر کے نئے انتخابات کا اعلان کر دینا چاہیے. ہم ان کو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک آنریبل ایگزٹ دینا چاہ رہے ہیں. ہماری دیانتدارانہ رائے میں حل نئے انتخابات ہیں. اس کے لیے آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ راستہ کیا نکل سکتا ہے. ہم ڈائیلاگ سے انکار نہیں کر رہے. اب پی ایم ایل این میں جو وہ حلقہ ہے جس کو آگے کر دیا گیا ہے کہ ایک نیا بیانیہ بنائے جو کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو اقتدار میں آنے کا شوق ہی نہیں تھا، ہم حکومت کرنے آئے بھی نہیں تھے، ہمارا تو دل بھی نہیں تھا، ہمیں تو ڈرا کے لے کے آیا گیا حکومت کے اندر کہ جی خان صاحب سے جان چھڑائیں پھر الیکشن پہ جائیں. طلال چودھری صاحب بائی دا وے چیمپئن ہے اس نیریٹو کے، وہ ہر ٹی وی چینل پہ جا کر یہ بات کر رہے ہیں. ذرا انہی کی زبانی سنیے. ہم حکومت کرنے آئے بھی نہیں ہیں اور ہمارا دل بھی نہیں ہے. آپ کے پاس تو سال بھی نہیں ہے. ہم حکومت، ہم اتنے نادان تو نہیں. صرف اس نظر سے عدم اعتماد کیا تھا کہ ہم عمران سے جان چھڑا کے الیکشن کی طرف جائیں. جاوید لطیف صاحب، اب یہ ان کی ذاتی رائے ہے جس کا بہت کم امکان ہے کہ ان کی ذاتی رائے ہو، یا یہ نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ بیان دلوایا گیا کیونکہ وہ بہت قریب ہے مریم صاحبہ اور نواز شریف کیمپ کے؟ انہوں نے کہا جی کہ پنجاب میں، کے پی میں پی ٹی آئی اسمبلی توڑے، اس کے بعد ہم الیکشن کرا دیں گے. اگر آپ اس کو یہ سمجھتے ہو کہ نئے الیکشن ہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے تو دونوں اسمبلیوں میں آپ کی حکومت آ گئی ہے، آپ ریزائن کریں، بسم اللہ الیکشن کرواتے ہیں. جی گمن صاحب، وہ کہتے ہیں آپ پہلے ریزائن کریں ہم الیکشن کروائیں گے، یہ کہہ رہے ہیں آپ پہلے ریزائن کریں ہم الیکشن کرائیں گے. تو وہ پہلے آپ بڑے لکھنوی سٹائل آف پالیٹکس ہے کہ نہیں جی پہلے آپ. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ یہ طلال چودھری صاحب اور میاں جاوید صاحب جو بیانات دے رہے ہیں، انتہائی ادب اور مؤدبانہ گزارش ہوگی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ. آج بھی وہ جو پارلیمان کے اندر موجود تھے نیشنل اسمبلی کے اندر، انہوں نے بڑی دماندار تقریر فرمائی. وہاں پہ یہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیں کہ ہم اس مقصد کے لیے آئے تھے لیکن ہمیں جو ہے گزارش کی گئی، ہمارے سامنے ہاتھ باندھے گئے کچھ پیٹریاٹ لوگوں کی طرف سے جو ملک سے ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو ہم نے کہا اچھا آپ نے ریکویسٹ کیا تو چلے ہم ملک سنبھال لیتے، اور ملک کو جو ہے ریاست کو بچانے کے لیے ہم نے اپنی سیاست داؤ پہ لگا دی. یہ جو بیان ہے یہ دے دیں میرے خیال میں شہباز صاحب آنا چاہیے کیونکہ وہ اس وقت گورنمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں، وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے. اب اس شہر کے اندر، خاص طور پر اسلام آباد کے اندر، لاہور میں بھی لوگوں کو پتا ہوگا، پورے پاکستان میں گلی گلی تو یہ خبر ہے ہی، سب کو اس بات کا علم ہے کہ جو طلال چودھری صاحب اور میاں جاوید صاحب جو بات کرتے ہیں وہ بات کہاں سے آتی ہے. اب ظاہر ہے وہ مریم صاحبہ کا جو کیمپ ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے مختلف اوقات کے اندر پچھلے دنوں انہوں نے یہ میاں جاوید صاحب نے یہاں پہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر دی کہ جی اب ہمارا جو ہے جو ڈیمانسٹریشن ہوگا وہ ہم راول پنڈی لے جائیں گے، پتہ نہیں جی ایچ کیو کے سامنے ہم یہ مظاہرہ کریں گے. آنے والے دنوں کے اندر ان کے بیانات میں آپ کو اور زیادہ شدت نظر آئے گی. اب یہ والی بات ہے نا، پہلے آپ یا پہلے آپ والی، عمران خان تحریک صاحب کی ایک پرنسپل پوزیشن ہے، ناٹ لیس دین عمران خان، اسد عمر، شاہ محمود قریشی صاحب، سارے یہ کہہ رہے ہیں آپ ہمیں الیکشن کی ڈیٹ دیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، ہم پورے ملک میں الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اب اس سے زیادہ اور کیا آپ کو جو ہے کسی سے یہ بتائیں خاور صاحب. جی سر، کہ یہ جو انفارم سرکلز میں افواہ ہے یا اطلاع ہے یا خبر ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو رابطہ اور واسطہ کٹا ہوا تھا کچھ مہینے سے، وہ میننگ فل ڈائیلاگ میں تبدیل ہو چکا ہے. تو آپ اس کی کوئی تصدیق کرتے ہیں یا آپ ابھی چپ رہیں گے اس پر؟ دیکھیں جی، اس کے اوپر جو میرا جواب ہے آپ کے سوال کا وہ یہ ہے کہ یہ رابطہ کبھی ختم نہیں ہوا تھا.
خان صاحب نے کچھ عرصے کے لیے کچھ ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ بلاک پہ لگا دیے تھے. وہ میرے خیال میں وہ نمبر جو ہے ان بلاک ہو چکے ہوئے ہیں, رابطہ تو بحال ہے. اور خان صاحب آپ نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے 10 دن سے ماریا, اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ بھی چونکہ مانیٹر کرتی ہیں 24/7, کہ وہ ان کی تقاریر کے اندر کچھ سینٹینسز اب آپ کو وہ مسنگ ہیں, وہ مس نظر آتے ہیں, آپ کو وہ سنائی نہیں دیتے. وہ سب کو اس بات کا علم ہے, تو امید کی جا سکتی ہے کہ ایسا ہو. لیکن یس, رابطہ کبھی بھی ان کا منقطع نہیں ہوا تھا, رابطے بحال ہیں. دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا چوہدری صاحب, اور آپ اس پروگرام کے توسط سے یہ پاکستان کے لوگوں کو بتانا بڑا ضروری ہے. پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ہو, اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ملک کے اندر ایک میجورٹی پارٹی ہے, میجورٹی پارٹی کا لیڈر ہے, اس کو آپ کوئی سائیڈ لائن کر دیں, اس کے ساتھ بات نہ کریں. ایونچولی اس ملک کے اندر جو حاکمیت ہے وہ آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ اللہ کے بعد جو ہے وہ جو سورس ہے, وہ ذریعہ ہے, وہ عوام ہے, عوام کا مینڈیٹ ہے, عوام کا ووٹ ہے. وہ تو 17 جولائی کو پورے پنجاب سے آپ کو ایک جو ہے سیمپل مل گیا, اپر پنجاب, سینٹر پنجاب اور ساؤتھ پنجاب تک, پنجاب کے تمام جو ہے اضلاع سے آپ کو ایک چیز مل گئی کہ جی اس وقت عوام جو کس کے ساتھ ہے. تو کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی ادارہ عمران خان سے یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بات نہ کرنا چاہے؟ دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف ڈے میں نے کہا تھا میننگ فل ڈائلاگ. چوہدری صاحب آپ بتا دینا اپنی خبر. مجھے کہ میں تو جو پتا چلا میں پوچھ رہا ہوں سر, ہم آپ سے, آپ کو کیا پتا چلا ہے سر, آپ کو کیا پتا چلا ہے, ذرا تھوڑے سے واضح کر کے بتائیں نا, پھر وہ پھر بہتر مجھے یہ پتا چلا ہے کہ ہاں. ان کے الیکشن پر, اس کی موڈیلٹیز پر, اس کے طریقہ کار پر, اس کے فری فیئر امپارشل الیکشن کرانے پر ان کے باقاعدہ مذاکرات ہوئے ہیں اور پازیٹیو پیش رفت ہوئی ہے. آج جس طرح اکھڑے ہوئے تھے وزیر اعظم صاحب, اور جس طرح نہ کوئی کارکردگی تھی, نہ لینی تھی نہ دینی, وہ اب وہ عمران خان کے راز بتانا چاہتے ہیں, وہ اور راز بھی بتانا چاہتے ہیں, لیکن نہیں بتا رہے. پہلے ماریا اور خاور بتائیں, پھر میں دیکھوں گا بتانے کہ نہیں بتانے. چوہدری صاحب, یہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے نا, یہ بتائیں کہ باقی فریق بھی تو ہے نا, پیپلز پارٹی سے بھی کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ کیونکہ زرداری صاحب پیپلز پارٹی تو اینڈ تک چاہیں گے کہ نہ نظام تبدیل ہو. نہیں, جیسے خاور گومن صاحب نے فرمایا ہے بالکل ٹھیک ہے. اس وقت پاکستان کی سیاست میں عوامی سطح پر, سیاسی سطح پر اور ایون حکومتی سطح پر سب سے بڑی پارٹی اور فریق جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے, اور سب سے پاپولر لیڈر جو ہے عمران خان. You hardly can afford as a country, as a nation, as a polity کہ وہ آپ اتنے بڑے یعنی ٹاورنگ لیڈر کو اگنور کر کے پگمیز جو ہیں. لیکن سر باقی بھی تو فریق ہے نا نظام کے. سر پی ایم ایل این کو وعدہ کر کے لائے کہ جی چلنے چلائیں, حکومت نہیں چلا پائیں گے, تو وہ بھی تو چپ نہیں رہیں گے. پھر پیپلز پارٹی سے کون, یہ مرے جا رہے تھے, کون لے کے آیا ہے؟ یہ تو گاڑیوں کے پچھلے سیٹوں پر لیٹ کے جا رہے تھے میٹنگز کرنے. آپ ان کو لائیں جی منتیں کر کے, کون منتیں کر کے لایا؟ وہ یہ تو لندن والے ہوں, یہاں والے ہوں, پھر لندن والے نکالنے نہیں میرے سے براہ راست بات کریں تو ابھی پھر یہ گالیاں دیتے باز نہیں آتے. تو مجھے یہ بتائیں مریم نواز صاحبہ کہ وہ جب ابھی نواز شریف لاہور میں جیل میں ہی تھے تو انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سے ملاقات کیوں کی تھی؟ مجھے یہ بتائیں. یہ تو یاد نہیں ہے, یاد نہیں ہے واٹ پچھلے دنوں کس لیے؟ جی چوہدری صاحب ہاں بتائیں کس لیے ملاقات کی تھی؟ دیکھیں آپ کو یاد ہے کہ یہ پچھلے دنوں جب لانگ مارچ کر رہی تھی مریم صاحبہ, جب ان سے پوچھا گیا کہ جی وہ اسی گجرانوالہ میں آپ نے ایک تقریر کی تھی مشہور زمانہ, تو ابھی انہی لیڈران کے بارے میں, افواج پاکستان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا تھا نیکسٹ کویسچن. تو بنیادی طور پر دیکھیں جو ہم اکثر بات کرتے ہیں نا, نون لیگ کا جو اسپیسیفک بات پوچھی ہے, میں وہی سر اس کا جواب تو مریم ہی دیں گی نا, ہم تو خیر اندازے لگا سکتے ہیں نا, اندازے کہ بھئی وہ کیوں کریں گے. دیکھیں جو تھا ایک جو ماحول بنایا گیا تھا, وہ جو رجیم چینج کا جو اس کے تمام لوازمات تیار کیے گئے تھے, اور ان کی حالت ہے لو خاور صاحب, وہ ادھر آپ آ نہیں رہے. آج وہ ڈی جی ایف آئی اے کو, جس کو بڑے کرو فر سے, بڑے پروٹوکول سے, بڑے اعلانات کر کے لائے تھے کہ جی وہ سب پی ٹی آئی والوں کو اڑا دیں گے,
اور عمران خان کے خلاف ایسے ایسے کیس، انہوں نے کہا جی میں تو نہیں بناتا، میں جب کیس بنتا ہی نہیں تو میں جعلی کیس کیوں بناؤں؟ میں سر وہی جو سٹوری میں جو میں نے ابھی بات کی نا کہ ان کا حکومت میں آنے کا ایک مقصد تھا، مقصد وہی تھا آئیں گے، حکومت بھی چلتی رہے گی، اپنے کیسز ویسز کا کچھ جو خیال کریں گے. انہوں نے کیا بھی، نیب کے قانون جو نیب کا قانون اس کو تبدیل کیا. آپ کو پتا ہے لاہور کے اندر FIA کے جو لوگوں کو آگے پیچھے کیا، اور وہ تو بڑے اچھے اپنے جو ان کا پلان تھا اسی حساب سے جا رہے تھے. لیکن جو ایک جو سوال تھا وہ آؤٹ آف کویسچن، جو آؤٹ آف آپ کا سلیبس آ گیا، وہ ہے عمران خان کا رد عمل، اس ملک کے عوام کا رد عمل. اب جب رد عمل سامنے آیا تو وہ تمام جو شراکت دار تھے کوٹ ان کوٹ، اب وہ پریشان ہیں کہ ان کے ساتھ چلنا ہے یا پھر اس ملک کے جو عوام ہیں، اس ملک کے جو اصل مالک ہیں ان کے ساتھ چلنا ہے. تو میرے خیال میں بحالت مجبوری اب تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، شراکت دار ہیں، ان کو عمران خان سے اور عمران خان کی پارٹی سے بات کرنا پڑ رہی ہے، اور بڑی اچھی بات ہے. ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ اس ملک آج آپ کو اس ملک کا جو شہباز شریف صاحب کی تقریر میں ایک منٹ میرا سوال لے لیں، معافی چاہتا ہوں. جی وہ یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی تقریر میں آپ کو کوئی ایسا انڈیکیشن ملی ہے کہ وہ قبل از وقت الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ وہ بڑا واضح ہے چوئی صاحب، انہوں نے سیدھی طرح کہا ہے کہ ہم آئے ہیں، کھڑے ہیں، ہمیں آپ نے بھجوانا ہے، مہربانی کر کے آپ ہمیں دھکا دیں، ہم سے خود نہیں جایا جا رہا. اب کیا لوگوں کو جا کے منہ دکھائیں گے کہ ہم نے کیوں یہ حکومت لی تھی، ہم نے کیوں یہ دعوے کیے تھے کہ ہم یہ سب کچھ ٹھیک کر لیں گے. اب اگر خود جاتے ہیں تو پھر لوگ تو جو تھوڑی بہت رہی صحیح عزت ہے وہ بھی نہیں رہے گی، لہٰذا ہمیں کوئی دھکا دے، ہمیں کوئی شہید کرے. تو اب نہ عمران خان ان کو شہید کرنے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی اور. اب یہ خود ہی ان کو یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا، ان سے یہ فاش غلطی ہو گئی. اگر یہ بات مان لی بھی جائے کہ جی ان کو کوئی لایا تھا، ان کا جو بیانیہ ہے کہ جی ہمیں کوئی لایا گیا تھا، ہمیں کسی نے کہا تھا کہ یہ ملک ڈوب رہا ہے تو آئیں آپ یہ کام کریں، ایک تو یہ ہے کہ وہ حقائق عوام کے سامنے رکھ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ ساری باتیں مان کے آئے تھے تو پھر ایکسپٹ کریں کہ آپ فیل ہو گئے ہیں. تو یہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے.